رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے معافی طلب کر لو اور خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، موت کا میرے بھائیو کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اب فرشتہ ہمارے دائیں بائیں چلتا پھرتا ہے، کبھی اس کی موت آ گئی، کبھی اس کی موت آ گئی، پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج اسی کی موت ہے، بس مجھے موت نہیں آنی، آج میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، کل میرا جنازہ تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے۔ جس نے کسی شخص کے جنازے کو کندھا دیا اور سوچ لیا کہ کل کوئی میرے جنازے کو کندھا دے گا، اگر اس نے جنازے کو دیکھ کر بھی ورت نہ پکڑی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو خود اپنے رشتہ دار کو نہلاتا ہے، میت کو نہلاتا بھی ہے اور اس کو کفن بھی پہناتا ہے، اس کو کندھا بھی دیتا ہے اور قبر میں بھی جا کر اتارتا ہے، خود اس کے اوپر من و من مٹی بھی ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سے صلح نہیں کرتا، پھر اس کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے من و من مٹی کے تلے دبا کر آ گیا اور پھر گناہ کو نہیں چھوڑا، پھر بھی گناہ کو نہیں چھوڑا، اور پتہ نہیں وہ کس گھمنڈ میں ہے، کس غرور میں ہے کہ بس آج وہ ہمارے چچا فوت ہو گیا، اللہ یار اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو روشن منور کرے۔ اللہ کی قسم کل ہم نے بھی جانا ہے، اگر آج ہم نے ان کی موت سے عبرت نہیں پکڑی، ہم نے اللہ سے صلح نہیں کی، کل ہمیں بھی کوئی ایسا لے جائے گا اور جا کر مٹی کے تلے دبا دے گا۔ تو یہ وقت ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، یہ سانس کی ڈور چل رہی ہے، تو اللہ سے صلح کر لو، اسے اللہ سے صلح کر لی وہ کامیاب ہے۔ موت سے نہ ڈرو، جو بندہ موت سے ڈرتا ہے وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا، موت تو آنی ہے، خوشی خوشی اس کو گلے لگاؤ، جب ڈرو گے پھر بھی موت آئے گی، تو کیا کرو، موت کے لیے تیاری کرو۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے احکامات پر زندگی گزاری، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو کہتے ہیں موت، ہم تو اللہ سے ملاقات کے حق مند ہیں، ہم تو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو، موت سے ڈرو نہیں، موت کی تیاری کرو۔ اللہ کی قسم جو بندہ موت کی تیاری کر لے، موت سے ڈرے نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ اصل ہے زندگی، وہ ہے کامیابی کی زندگی۔ خود بھی موت کی تیاری کرو، گھر والوں کو بھی موت کی تیاری کرواؤ، اپنے بچوں کو بھی موت کی تیاری کرواؤ، تو انشاءاللہ ہماری موت بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی جاندار کو نہیں چھوڑتی، اور جو بندہ موت سے ڈر گیا، جو بندہ موت سے ڈرتا ہے، ہر بندہ اپنے، ہمیں فرمایا کرتا تھا کہ بچوں اپنے دل سے پوچھو موت سے ڈرتے ہو؟ جو بندہ موت سے ڈرتا ہے سمجھ لو اس کے عمل بڑے ناقص ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کے اللہ سے کوئی جاری دوستی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ رہے کہ کیا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے؟ اگر موت سے ڈر لگتا ہے تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، جو موت سے نہ ڈرے اس کے عمل صاف ہے، یا اللہ میری تیری سے صلح ہو گئی ہے، تو آج میرے بھائیو صلح کر لو، اللہ کی قسم اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں جب بھی میری والدہ ان سے کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں خواب میں مجھے فلاں ملا فلاں ملا، تو امی کہتی تھی کہ آپ تو ایسے کہتے رہتے ہو، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جانا نہیں اللہ کے پاس، تیاری نہیں کرنی، تو تیاری کر لو، یہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم جس نے تیاری کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے تیاری نہیں کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو سکھاؤ اپنے آپ کو۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ گھر کا سربراہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں، اس کی بیٹی کے بارے میں، اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے بچوں کو تربیت دو، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو دین کے بارے میں بتاؤ کہ یہ ہے دین، روزے کی اہمیت بتاؤ۔ افطاری کے وقت صحابہ جو کرتے تھے، افطاری کے وقت بچوں کو ساتھ اٹھاؤ، سحری کے وقت ساتھ اٹھاؤ، اگر روزہ نہ بھی رکھے تو ان کو سحری کھلاؤ، افطاری کے وقت ان کو ساتھ بٹھاؤ، ان کو روزے کی ترغیب دو، ان کو بتاؤ۔ میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بڑا ایک بچہ تھا، 12-13-14 سال اس کی عمر ہے، یار مجھے رونا آ گیا، یار اس کو اللہ کے نبی کے نام کا نہیں پتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں یار، ہمارے بچے کیسے مسلمان ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا، اور دین سے اتنے دور ہیں، دین سے اتنے دور ہے کہ دین کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہمیں کہتا کیا ہے۔
اللہ کی قسم ہماری خوشی بھی دین سے خالی ہے، ہماری غمی بھی دین سے خالی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے خوشی پر کیسا کیا تھا، اللہ کے نبی نے غمی پر کیا انتظامات کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، مجھے دکھ آتا ہے، یار یہ تو دین نہیں تھا جو ہم نے دین بنا لیا، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت نہیں تھی جو ہم نے بنا لی، یہ اللہ کے نبی نے تو ایسے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دین کے اندر تغیر کیا، دین نہیں تھا اس کو دین بنا دیا، دین کے اندر تبدیلی کر دی، میرے حکم کو تبدیل کر دیا، تو وہ مردود ہے، اس کو خراب کرنا بھی مردود ہے، اور اس بندے کا عمل بھی مردود ہے، اور وہ بندہ بھی مردود ہے۔ تو کیا ہمارا دین کیا ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا، ایک عورت ہے میرے پاس، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے کہا جی آپ کو یہ پیغام بھی ہے تو یہ شادی آپ نے آنا ہے، وہاں پہ نکاح پڑھانا ہے۔ تو میں نے اس کو حدیث سنائی، میں کہا بھائی اب یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کو راضی کر لو، خوشی کا موقع ہے، اللہ کو مولوی صاحب کیسے راضی کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دو، اختلاط نہ کرو، مردوں کو علیحدہ کھانا کھلاؤ، عورتوں کو علیحدہ کھانا کھلاؤ، یہ خوشی کا موقع، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے۔ کہہ رہے کہ نہیں جی برادری والے کی کہیں گے، تو بھائی برادری کے لیے دین کو چھوڑا جا رہا ہے، برادری والے کی کہیں گے جی یہ ہوں نمائی کم پہ گیا ہوں۔ ارے بھائیو اللہ کی قسم ہم اس برادری کے لیے دین کو کٹ لگا رہے ہیں، صرف ناک کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دین کو بیچ رہے ہیں۔ دین ایسا نہیں ہے، جب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ دین پر کھڑا ہو گیا اس کو میری عزت کی قسم سے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، کل قیامت والے دن میں محمد اللہ کا نبی اس کا بازو پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اس وقت میں اپنے دین کو نہ چھوڑا، آج ہمارا دین چھوٹ گیا۔